پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں، پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے۔ جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں نہ رہی، بھائی نہ رہا، بیوی نہ رہی، دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے، انہیں محمد مصطفیٰ ملے۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھن چل رہا ہے، ایک قدم پہ اللہ سے ڈر کے چل، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے؟ آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکوٰۃ عمرے تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا،
فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی، ہائے لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے. کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ اے یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گا، اے یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں. یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں. میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا. ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا. چوتھا، کینہ رکھنے والا. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ. کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا. ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے. خیر اب آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں. پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے
پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں، پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے، جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تے گواہی لو۔ بچوں کو کس طرح ڈیل کیا؟ میں روزانہ میرے پاس میں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں۔ آپ سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوشچن تھا، تم کیا بننا چاہتے، تو اس بچے نے
यहां से शुरू किया, आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन, यहां से उसने ये बात, छोटे बच्चों का पिता, तो वो पढ़ा कि भाई मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, चूंकि मेरे माँ बाप जितना फोन को अहमियत देते हैं इतना मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहता। तो उसके खामिन ने कहा तो इसमें तू क्यों रो रही? कहा तुम्हें पता है ये रोल नंबर किसका है? कहा नहीं। कहा ये तेरे मेरे बच्चे का है। मेरे नबी ने एक जिंदगी सीखे। आप घर में आते थे मुस्कुराते हुए आते, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और गर्लफ्रेंड बनाना एक फख्र था। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो, इस लानत से बचो, बाइज्जत आए हो बाइज्जत चले जाओ। अपनी शादियां माँ बाप की राय से करो, माँ बाप की दुआएं लेकर करो, अपने फैसले खुद मत करो। ये क्या करें, अब बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो इस किस्म की लानतें चलेंगी तो सही, लेकिन मैं जितना बच सकते हो बच्चों बचो, अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो, अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो। क्योंकि जितनी इश्क की शादियां होती हैं वो सारी ही नाकाम होती हैं। अरब के माहौल में इजहार इश्क बीवी का ऐब और गर्लफ्रेंड के लिए अशार, इस कल्चर में भरे मजमे में एक आदमी पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बु नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो अपने नबी की सुनो। आपने जोर से फरमाया आयशा से। वो हिल गया, कहने लगा अरे ये क्या हुआ या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो आपको पता चल गया, उसकी नब्ज पे हाथ रख लिया कि इसको हजम ही नहीं हुआ कि मैंने आयशा का नाम ले लिया। अब आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। आप इतने कायनात का बोझ सर पे उठा के जिंदगी गुजारी और अपने हसनैन के लिए रोजाना वक्त निकालते थे। आप कहते हो मैं रेक्टर हो गया हूं, मेरे पर टाइम कोई नहीं, मैं प्रोफेसर हो गया हूं, मेरे पर टाइम ही कोई नहीं, तो क्या फायदा है टाइयां लगाने का? अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो? मेरे नबी से ज्यादा मसरूफ कोई आएगा? बोलो, जवाब दो जोर से। 7 बर्रे आजम के इंसान और क़यामत तक के इंसानों की जिम्मेदारी सर पर हो, और वो रोज बच्चों के लिए वक्त निकालें। ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? रोजाना दूसरे तीसरे दिन आप हसनैन को टाइम देते। अब कैसे टाइम देते? देखो उनके लिए ऐसे आप उनके लिए हाथ भी बिछा देते और पांव के घुटने भी उठा देते, हाथ और घुटने लेवल करके, कमर पूरा जैसे सवारी का होता है। आओ भाई बच्चों अपने ऊंट पे चढ़ जाओ। दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाकर कमरे में चक्कर लगाते, फिर कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है। फिर दोनों को उतार के ज़ैनब को ऊपर चढ़ाते, फिर कहते ऊपर से आ गए हजरत जाबिर एक दफा हसनैन ऊपर चढ़े हुए थे। बड़ी आलीशान सवारी है भाई, बड़ी आलीशान सवारी है भाई। तो मेरे नबी ने नीचे से कहा बड़े आलीशान सवार हैं भाई, बड़े आलीशान सवार हैं भाई। मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरी औलाद है, मैंने उससे टाइम ना दिया, मैंने उससे ये सब आपकी औलाद बैठे हुए हैं, सब आपकी औलाद बैठे हुए हैं। टीचर का रुतबा बहुत बुलंद अल्लाह ने बनाया है। मेरे नबी टीचर बन के आए, बादशाह बन के नहीं आए, हाकिम बन के नहीं आए, ताजर बन के नहीं आए। मेरे नबी मुअल्लिम बनकर आए, मुकद्दस तरीन निस्ब। ये सब आपकी औलाद है। ये अगर अच्छे इंसान बनते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, कितनों को सदका जारिया बनेंगे? आपके 10,000 बच्चे हैं, अगर ये एक बच्चा सही चले, नेक बने, आप खुद जो कितना बड़ा आप नबियों के साथ उठाए जाएंगे। ये इतना आलीशान मर्तबा है इंसानियत के लिए, मुअल्लिम बनना, टीचर बनना। लेकिन फिर नबी की जिंदगी पढ़ो, नबी वाले अखलाक पढ़ो कि मेरे नबी ने कैसे जिंदगी, कैसे खूबसूरत तरीके से अपनी अगली नस्ल को संभाला। और सबसे मुश्किल काम है, अब देखें जानवरों के लिए कोई नबी नहीं आया, इंसानों के लिए नबी आए। अब शेर के सामने पट्ठे रख दो खाएगा, और बकरी के सामने गोश्त रख दो वो खाएगी, जितने मर्जी डंडे मारो नहीं खाएंगे। उनको पता है भाई रखो इंशाल्लाह सब हम सभी पहले खाएंगे। हमारा मतलब है शुगर वाले, आप देख लो शुगर वालों कि वो अपने मन को तसल्ली दे रहे होते हैं, आधी गोली बाद खा लो। अपने इल्म के खिलाफ इंसान में करने की ताकत है, जानवर में अपने इल्म के खिलाफ करने की ताकत नहीं है। वो वही करेगा जो अल्लाह ने इल्हाम किया हुआ है। अल्लाह ने हमें नेकी का इल्हाम किया है। सूद हराम है, शराब हराम है, ज़िना हराम है, चोरी हराम है, रिश्वत हराम है, लेकिन फिर भी सब कुछ होता है।
چونکہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں کی گود ہے۔ امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا، وہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط۔ تھوڑے دنوں کے بعد فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا۔ تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی، جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا۔ تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، پہلے 2 نفل پڑھتی تھی پھر دودھ پلاتی، پورے 2 سال میں ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لیتی، لیکن ایسی حلال غذا، ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی معلمہ ہے، ایک بادشاہ کی بیگم ہے، اور یہ تو پہلا معلم ہمارا ہے ہمارے والدین۔ تو پہلے آپ لوگ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پرائم ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹائم دیتے ہیں وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تربیت آپ گھر سے شروع ہوتی، اسکول والا کام تو اب ختم ہے، وہاں تو سی یو پی سب ہے، سی یو پک اپ نہیں ہے۔ مجھے سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا میں، تو میرے ٹیچر تھے دینیات کے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے، تو ان کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اردو کے ٹیچر عاصم صاحب، سب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پیپر چیک کر رہے تھے، تو انہوں نے نا فٹ بال کا آنکھوں دیکھا حال، یہ کوشچن تھا۔ تو اس میں ایک جگہ اس لڑکے نے لکھا، میں اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے گیند کو ہٹ لگائی تو اس پر انہوں نے گول دائرہ لگا دیا۔ تو نذیر صاحب نے پوچھا کہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس پہ کراس کیوں لگایا؟ کہا یہ اردو کا پیپر ہے، تو اس میں کہنا تھا ٹھوکر لگائی، ہٹ لگائی انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ غلطی ہے، اس لیے اس پر میں نے کراس لگایا ہے۔ تو جو انہوں نے آگے بات کی وہ بتانا چاہتا ہوں، تو پورا سینیریو آپ کو بتا دیا۔ میں اس وقت 8ویں میں پڑھتا تھا، 68 کی بات ہے۔ تو کہنے لگے نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا سر آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں مفت پڑھا دیا کروں گا، میں ٹیوشن نہیں لیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے علم کو بیچنے والا بنوں۔ تو کہاں وہ استاد اور کہاں اب یہ استاد، ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دو، وہ دھمکی لگاتے ہیں کہ میرے پاس ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دوں گا۔ تو نظام تعلیم نہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں، نہ کبھی کوئی ایسے درد مند آئے، اللہ کی تقدیر سے قائد اعظم کو 1 سال کے بعد اٹھا دیا، لیاقت علی خان کو 3 سال بعد گولی لگ گئی۔ تو جو قوم اپنے محسنین کے ساتھ یہ حال کرے کہ وہ فٹ پاتھ پر 2 گھنٹے پڑے رہے، ان کی وین ایسی کم بختوں نے بھیجی جنہوں نے اپنے قائدین کا یہ سلوک کیا، تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی حکمران آنے تھے، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ۔ سب سے بڑے معلم ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
ایک رسول بھیجا جو معلم ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ آپ کا علم کیسا تھا؟ علمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب ہم نے آپ کو براہ راست علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، آپ ایسا بولتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا علمنی ربی و احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور اعلیٰ علم دیا، وعدبنی ربی و احسن تعلیمی، اور مجھے ادب سکھایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ مائیں گلا کرتی ہیں، بچے مانتے نہیں، بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں، اور میرے نبی نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز نیت باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو ادھر سے آواز آتی میری ماں کی، محمد، تو میں نماز توڑ دیتی اور میں کہتا میں آیا اما جان، میں آیا۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ نماز کون سی ہے؟ باجماعت۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، اور جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ نماز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ وہ کب؟ جبکہ معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، کعبہ قوسین بھی ہو چکا ہے، پھر یہ تمنا ہے کاش میری ماں ہوتی، تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا۔ اور 57 سال بعد آپ حج پر گئے ماں کی وفات کے، 57 سال، 7 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں گہرا زخم دیر سے جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے، اچانک موت تھی، جوان موت تھی، تو اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 57 سال آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ابوا پہنچ کر آپ نے اونٹنی کی لگام پہاڑوں کی طرف موڑ دی۔ راستہ یہ جا رہا ابوا، میں بھی گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر، یہ ابوا ہے، یہ سیدھا راستہ۔ تو آپ نے ایسے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا۔ تو جو قریبی ساتھی تھے ان کو تو پتا تھا، لیکن 60-70 ہزار کا مجمع تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اندر پہاڑوں میں گئے۔ وہ اتنی دشوار گزار جگہ ہے کہ میں نے ایک دوست کی بڑی جیپ لی تھی، عرب دوست، یہ لینڈ کروزر بھی وہاں کام نہیں کرتی تھی، وہ ٹرک جیسی جیپ تھی، ان پہاڑوں کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکروتے ایک رہبر ہمیں لے کر گیا۔ وہ 70 فٹ اونچا پہاڑ تھا وہاں، تو وہاں آپ پہنچے، پہاڑ پہ چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرہانے آپ ایسے بیٹھ گئے۔ یہ ایکشن بچے بناتے ہیں جب زیادہ دیر رونا ہو نا، زیادہ دیر رونا ہو تو پھر یہ گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں۔ ہم بھی اس پروسیس سے آپ سارے گزرے ہوئے، میں بھی گزرا ہوں۔ تو آپ نے ایسے گوٹھ ماری اور سر گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی اور آپ کا جو تھا احرام وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے پانی میں بھیگ گیا۔ اور کتنا سال ہو چکے ہیں؟ 57 سال، اور ماں کے درد کو نہیں بھولے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا، آج رات میں یہیں گزاروں، کہ وہاں تو 4 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ لوگ سب جاؤ ابوا۔ تو چند ساتھی ساتھ رہے اور آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری۔ جو یہ ماں کا مقام ہے، اور اس کو عملی طور پر میرے نبی سکھا کے جا رہے ہیں۔ ماں کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے، کھانا پکانا بھی اس کے ذمے نہیں، دودھ پلانا تک بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے خامند سے کہے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں پلا سکتی، تو خامند کے ذمے ہے کسی سے دودھ پلانے والے کا انتظام کرے۔ اس عورت کے ذمے ہے اس بچے کو ایک انسان بنا کے بڑا کر۔ ہمارے بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، جانور ہیں، بولنے والے جانور ہیں، بولنے والے۔
نہ جنہیں ماں کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہو، نہ کسی کی عزت کا احساس ہو، نہ اپنی عزت کا احساس ہو. ساری یونیورسٹیاں نشے میں ڈوبی پڑی ہیں. ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں، FSC تک